کہانی کا عنوان: پرندوں کا بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بار جنگل کے تمام پرندے اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ ان پرندوں میں ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ تھا کہ پرندوں کا بادشاہ ہوگا کون؟ مینا کو ایک خیال آیا اور اس نے مشورہ دیا، چلو پرندوں کے درمیان مقابلہ رکھیں اور جو سب سے زیادہ اڑتا ہے اسے تمام پرندوں کے بادشاہ کا تاج پہنایا جا سکتا ہے۔ سب نے اس آئیڈیا کو بہت پسند کیا اور اس سے اتفاق کیا۔ عقاب جو وہاں بھی موجود تھا اپنے مضبوط اور بڑے جسم پر فخر کرنے لگا اور کہنے لگا، میں تمام پرندوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں میں سب سے زیادہ اڑ سکتا ہوں، پھر اس سارے مقابلے سے پریشان کیوں نہ مجھے ہی بادشاہ بنا دیا جائے۔ پھر بھی امکان ہے کہ تم جیت نہ پاؤ، ہلکی سی آواز آئی۔ عقاب نے گردن موڑ کر دیکھا کہ یہ کس نے کہا ہے۔ اس نے جب حیرت سے دیکھا تو ایک ننھی چڑیا پیچھے کھڑی تھی۔ عقاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، او، اور کون مارے گا مجھے؟ تم؟ چڑیا نے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں تمام پرندے ریس کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی الو نے اشارہ کیا تمام پرندے ہوا میں اڑنے لگے، لیکن وہ زیادہ اونچی اور زیادہ تیز نہیں اڑ سکے۔ ایک ایک کر کے وہ دوڑ سے باہر ہو گئے۔ صرف عقاب اڑتا چلا گیا، ہمیشہ کی طرح مضبوط۔ عقاب نے اپنے نیچے دیکھا اور دیکھا کہ تمام پرندے ہار مان چکے ہیں۔ اس نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا، میں صرف ایک ہوں جو سب سے زیادہ اڑ سکتا ہوں۔ اب آپ سب اس سے متفق ہیں کہ میں تمام پرندوں کا بادشاہ ہوں۔ عقاب کو کیا معلوم کہ ننھی چڑیا اس کے پروں کے نیچے اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ رکا چڑیا باہر نکل گئی۔ وہ عقاب کے سر کے بالکل اوپر اڑ گئی اور پکاری، نہیں 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 مسٹر ایگل، نہیں، میں پرندوں کی بادشاہ ہوں، دیکھو میں تم سے اونچی اڑ گئی ہوں۔ تمام پرندوں نے چڑیا سے اتفاق کیا۔ بہرحال وہ مغرور عقاب کو پیٹتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے چڑیا کو اپنا بادشاہ منتخب کیا۔ اخلاقی سبق: اگر مخالف یا کام آپ کی صلاحیت سے زیادہ مضبوط ہوں تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوشش کرنے سے پہلے ہی دستبردار ہو جائیں، بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھداری اور صبر سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔